ساحل بھائی لاسٹ چند سیشن میں الفا میل کے بارے میں کافی ہماری ڈبیٹ ہوئی ہے اور کویشچنز بھی ہوئے ہیں، اور کل کے لائیو سیشن میں آپ نے یہ کہا کہ ہمارے لیے الفا میل مسلمانوں کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رول ماڈل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسائڈس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک عام انسان ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے رول ماڈل چوز کرنا چاہتا ہے یا الفا میل چوز کرنا چاہتا ہے جس سے وہ انٹریکشن بھی کر سکے یا اپنی زندگی کی کوئی بھی معاملہ وہ ڈسکس کر سکے یا اس کے لیے ایز اے بیکن ہو اس کے لیے لائف میں، تو وہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے یا کون سا اسٹینسل ہوگا جس پہ وہ چوز کرے گا، اور کیسے ایک عام انسان کیسے چوز کرے؟ ہر ایک کو تو یہ آسانی میسر نہیں ہے یا قسمت اچھی نہیں ہے کہ وہ کسی مینٹور کے ساتھ اٹیچڈ ہو یا اس سے چیزیں پوچھ سکے یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے. اگر ڈھونڈنا چاہے کوئی عام بندہ تو وہ کیسے کرے الفا میل کو؟ نشانی تو صرف ایک ہی ہے اور وہ نبی علیہ السلام ہی ہے. سو یہ واحد امت ہے ہماری جس کو کسی اور انسان کی ضرورت نہیں رہی. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کی شکل میں. تو آپ یہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا بھی ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایک کوئی بھی شخص تمہارے اوپر نافذ کر دیا جائے، نکٹھا حبشی ہے، وہ بھی تمہارے اوپر لگا دیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو اتباع کرو گے اس کی. یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اسٹینسل ہم نے نہیں چینج کرنا. اب اسٹینسل نہیں چینج کرنے کے پیچھے فلسفہ جو ہے وہ یہ کہ اگر بچپن سے ایک انسان کو اس کا ہیرو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شکل میں ہی بتایا جاتا ہے تو کوئی بھی شخص جو نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا وہ نیچرلی اس سے اٹریکٹ ہو جائے گا. اب the question is not about who is the alpha. The question is why is anyone the alpha. The brain does not work کہ چاہیے نے الفا بنانا ہے تو اس کو الفا بنانا ہے. This is not how it works. یہ نشانی آپ جانوروں سے لیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے فنومنا سمجھ آ جائے. کوئی بھی جانور اپنے قبیلے کا سردار کیسے بناتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں طاقت کتنی ہے، یہ کتنا زیادہ جو ہمارا پرپس پورا کروا کر دے گا. کیا پرپس ہوتا ہے جانوروں کا؟ سروائیول. بس خطرے سے یہ نبڑ لے گا. اب انسانوں کو بھی جب تک پرپس نہیں کلیئر ہوتا تب تک وہ کوئی نہ کوئی پرپس خود ہی بنا لیتے ہوتے ہیں. اور وہ پرپس کیسے بناتے ہیں کہ زیادہ تر گنگا جس سمت بہہ رہی ہے بس وہی بتائے گی کہ کون زیادہ تیز ہے. اب پیسے بنانے کی دوڑ کے اندر آپ نبی علیہ السلام کو الفا بنانے کی کوشش کر رہے ہوں بچوں کے سامنے، خود پیسے بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو الفا بنائے اور وہ سنتیں ڈھونڈ رہا ہو اور اخلاق ڈھونڈ رہا ہو اور ایمان ڈھونڈ رہا ہو اپنے مینٹورز میں. ایسا نہیں ہو سکتا. بچے شروع سے اپنے ماں باپ کو ہی الفا بناتے ہیں. کیونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کچھ کام. وہ ممک کرتے ہیں اپنے بیٹا اپنے باپ کو اور بیٹیاں اپنے اماں کو. اب وہ جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں نا اماں اور ابا، جو کچھ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں دنیا سے، نیچرلی بچے بھی وہی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جو یہ چاہ رہے ہیں، یہی ہے دنیا میں آنے کا مقصد. سو اٹ از ناٹ اے چوائس آف دا کیمسٹری، اٹ از اے چوائس آف کانشیسنیس کہ الفا کون ہو اور کیوں ہو. کیمسٹری تو اس کے اوپر ٹیون کر دیتی ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو، پھر کیمسٹری آپ کی اسپیڈ بناتی ہے، پھر اسی کے اوپر رکھتی ہے. کیمسٹری آلٹر کرنا جو ہے نا یہ ایک سیکنڈری معاملہ ہے. کانشیسنیس کے اندر پرپس سیٹنگ کرنا، لائف کا مقصد بتانا، پھر اس کے وائی کو آنسر کرنا کہ، اور اسی لیے پھر آخرہ. اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف آخرت ہے. اسلام اور کیا ہے؟ دنیا کو تو کوئی لفٹ نہیں ہے نا اسلام میں. سو دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ رہے ہیں ان کی اللہ عزت کی بات کر ہی نہیں رہے کبھی. اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ایسا ذکر کیا کہ دنیا کے کسی بھی چیز کو ویلیو دی ہو. اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ اسے ایگزیکٹ الٹا سبق دیا کہ اگر ان کی کوئی ہلکی سی دنیا کی ہلکی سی بھی اوقات ہوتی تو ایک بھی کافر میں زندہ رہنے نہ دیتا. قرآن پاک میں ہے نا کہ اگر مچھر کے پر جتنی بھی اوقات ہوتی تو ایک بھی کافر زندہ نہ رہتا. دنیا کی تو کوئی وقت ہی نہیں. آپ جب دنیا کے اندر آپ الفا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آخرت کے لیے الفا ڈھونڈتے ہیں، مگر ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہی نہیں جاتا. تو جب بچے کو یہ کانسیپٹ دیا جائے، اب کیسے دیا جائے؟ بچے کو تو نہیں ہم دوزخ اور جنت کی باتیں بتا سکتے ہیں شروع سے. بچے کو صرف اور صرف
ایک ہیروئزم کا کانسیپٹ لیں گے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو کیوں ہیں ہمارے, اور 12ویں-13ویں سال کے بعد پھر پوری کی پوری کہانی بتائی جائے گی کہ آخر کیا ہے, کیوں دنیا میں آئے ہوئے ہو. اب اس کو سوچنا آ گیا, اب وہ کمپارٹمنٹ بن گیا. ناؤ ہی از گوئنگ ٹو چوز اے ریزن وائی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is an alpha. بچے کو تو جس ہیرو کی بھی کہانی سنائیں گے وہ ہیرو اس کا الفا ہے. Now this is the reason why we don't need any other alpha. آپ کسی ایک صحابی کا نام لیں, کسی ایک بڑے بزرگ کا نام لیں, کسی ایک ولی کا نام لیں, کسی ایک صلاح الدین ایوبی کا نام لیں, کیوں ہے وہ ہیرو؟ بڑے بڑے جنگجو گزرے, صلاح الدین ایوبی کیوں ہیرو ہے؟ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے اوپر کوششیں کر رہا, اور کچھ بھی نہیں. اور اس میں اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں اور کسی اور جرنیل میں کوئی فرق نہیں, اس میں اور کسی جنگجو میں کوئی فرق نہیں, سوائے اس کے کہ صلاح الدین ایوبی کے اندر جو اخلاقیات تھیں, جو ایمانیات تھیں, اس ٹینسل پہ پورا اترتی تھی کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ایسے ایسے نام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نام ہیں. بڑے بڑے لیڈر نہیں مانتے ہم, کیوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے اوپر نہیں آئے. صحابہ کے اندر بھی ایسے کچھ نام آتے ہیں کہ جن کی ڈگری باقی کے صحابہ سے کم یا زیادہ ہو جاتی. کیسے؟ کیونکہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کاپی نہیں ہو رہی تھی. تابعین میں بھی ایسے ہی فلٹر ہے, اور پھر کرتے کرتے اب قیامت تک کے ایسے فلٹر رہیں گے. سو الفا کا جو اسٹینسل ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, انکا لعلی خلق عظیم, کہ یہ ہے بس پیک. اس کے قریب کوئی آئے تو اس کو الفا کروں نا, کیونکہ قریب بھی نہیں کوئی آتا تو کیسے الفا کریں. وی ڈو ناٹ نیڈ اینی لیڈر, وی ہیو آلریڈی, ہمارا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ ہیڈ ایکس ختم کر دیے کہ اب ہر دفعہ لیڈر چن رہے ہوں. ہم نے ایک دفعہ اللہ نے ہمیں لیڈر دے دیا بس, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کر دیا گیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث محفوظ ہو گئی, پیچھے کیا رہ گیا؟ شمائل محفوظ ہو گئے, دور اتوار محفوظ ہو گئے, ان کی روزمرہ لائف محفوظ ہو گئی. Now we have all of whatever it takes for the human brain to, جو بھوک لگتی ہے نا دماغ کی کیمسٹری کو, وہ بالکل کافی ہے ہمارے پاس, غذا اس کی ہے. جو سائیکالوجی کو بھوک لگتی ہے اس کی غذا بھی ہے. اب وہ غذا بچے تک پہنچائی جائے, اس کا نظام بنایا جائے کہ غذا جب بھی ضرورت ہو وہ ادھر سے ہی لے, یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے. اب وہ ماں باپ خود عمل میں جب تک نہیں آئیں گے تو لیکچر سے کوئی بھی کسی بھی بندے کو لیکچر دے کے ہیرو نہیں بنایا جا سکتا. بچے کو کہانی سنا کے ہیرو بناتے ہیں اور بڑے کو ریزننگ کر کے ہیرو بنوائے جاتے ہیں. لیکچر دے کے کچھ نہیں ہوتا, عمل پہ لائیں گے ہو جائے گا کام. اگر عمل کو چھوڑ کر رہے ہیں تو چھوٹا سا بچہ بھی کوشچن کر دیتا ہے کہ آپ تو کچھ کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں. اس کے لیے کوئی بڑے سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں. 8 سال کا بچہ آپ کو چیلنج کر دیتا ہے کہ ابو جی کہتے تو آپ کچھ اور ہیں, کل کچھ اور رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے طلاق سے سوال کرتے ہیں, اور بڑے بچے تو باقاعدہ پلان بناتے ہیں پھر ماں باپ کے خلاف جانے کا کہ آپ نے ہمیں کنونس کر دیا کہ رائٹ اینڈ رانگ کچھ اور ہے, اور کرتے آپ کے عمل سے ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کچھ اور مل رہا ہے. So they don't go on the rights, they go against the rights of whatever their father and mother are saying, because their father and mother are not living up to those standards. اور آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ جب ہیپوکریٹ ہوتے ہیں تو ان کے بچے مومنین نہیں ہوتے, ان کے بچے بھی ریبلز ہوتے ہیں, ان کے بچے پھر اور بھی بڑے ہیپوکریٹس بنتے ہیں. اور وہ ماں باپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز وہ خود لیکچر کو چھوڑ دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہی ماں باپ روتے ہیں پھر کہ ہمارے بچے نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. So it's a deeper problem, and we better understand that this kind of problem it cannot be solved through just words. اچھا, اس میں ایک بات اور ہے کہ چلیں یہ بات تو ہم نے مان لی, سوال کے شروع میں بھی ہم نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے الفا ہیں, ٹھیک ہے, ہر اسٹینسل پہ وہ پورے اترتے ہیں. لیکن ایک ہیومن سائیکالوجی بھی تو ہے نا, وہ کسی نہ کسی کو, اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے ہو از دا بیسٹ, آپ پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں گے کہ ہو از دا بیسٹ, آپ آٹومیٹکلی انکانشیسلی فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک ڈیلیما یہ بھی ہے کہ چلیں اگر آپ چوز کر بھی لیتے ہیں, میرا دین کا معلم کوئی اور الفا ہوگا جس سے میں دین سیکھ رہا ہوں, پولیٹیکل لیڈر میرا کوئی اور الفا ہوگا کیونکہ جو دین سکھانے والا ہے وہ پولیٹیکلی نائیو ہے. اگر میں دنیا کی دوڑ کی بات کرتا ہوں, پیسہ کمانے کی بات کروں تو وہ پھر کوئی اور الفا ہوگا آپ کا. سملرلی آپ نے کوئی اپنا دنیاوی علم میں کوئی الفا بنانا کچھ اور ہوگا. تو یہ ڈائناما بھی ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت میں وہ تمام کے تمام پہلو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیے تھے. وہ ایک اچھے جنگجو بھی تھے, لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر تھے, اللہ کے نبی تھے, ہر قسم کی تعلیم کر رہے تھے. تو وہ سب کوالٹیز ملتی نہیں ہیں کسی انسان کو اس دور میں, کسی ایک بندے کے اندر.
لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی کو سائیکولوجیکلی سب کانشیسلی ایک الفا تو بناتا ہی ہے اپنا. یہ کہہ تو میں دوں گا بچوں کو یا کسی کو بتا بھی دوں گا کہ رسول اللہ ہی آپ کے الفا ہیں, لیکن کیونکہ صحابہ کی طرح ہمیں دیکھا نہیں رسول اللہ کو, یا پھر جس طرح ہم بات کی جتنا ذکر رسول اللہ کا ہونا چاہیے, جس طرح سیرہ پڑھنی چاہیے, اس طرح نہیں ہو رہا. جب اس چیز کی وہ خلا پیدا ہو گئی تو وہ خلا کسی نہ کسی طریقے سے پر ہوتی ہے. ایسا اس خلا, اچھا سوال ہے, اس خلا کو پر کرنے کے لیے نا جو نظام اللہ نے ہر انسان کے اندر دے دیا نا, وہ فطرہ کا ہے. وہ فطرہ اللہ نے کہا وہ میری اپنی ہے, میں اپنی فطرہ پہ ہی پیدا کرتا ہوں, اور اس فطرہ پہ کسی قسم کی کوئی وہ امپیورٹی نہیں ہوتی. اب ماں باپ پہ امپیورٹی ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, حدیث بڑی کلیئر ہے نا کہ ہر انسان اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب ماں باپ اسے یہودی بنائیں یا نصرانی, اب جو شخص بھی اس کو انیٹ مورالٹی کہتے ہیں, تو اس فطرہ کے اوپر جو شخص بھی پولیٹکس میں پورا اترتا ہے, اکیڈیمکس میں پورا اترتا ہے, دنیا کے کسی اور نظام میں پورا اترتا ہے, اور اخلاقیات میں پورا اترتا ہے, ان سب کے اندر وہ چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں زیادہ پرومیننٹ ہو کے ہم اس کو ایمولیٹ ہی کرتے ہیں. مگر وہ انیٹ مورالٹی کی جو پیک ہے نا, اگر بچپن میں بتا دی جائے نا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھو کیسے کر کے دکھا, نام لے کے ایگزامپل, ریورس انجینئر دا ورچو اینڈ پٹ اٹ ان دا اسٹوری which is a true story in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تو انسان پھر اس کو الفا نہیں مانے گا, اس کے تھرو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ الفا مان رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی بات, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ دنیا میں, فار ایگزامپل میں ایتھلیٹ ہوں, میں نے تیز بھاگنا ہے, تو اس میں نبی علیہ السلام کو تو نہیں الفا مانوں گا نا. میں نے دکان لگا لی ہے, میں نے پیسے زیادہ بنانے, نبی علیہ السلام کو تو نہیں الفا بنائیں گے اس میں, ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیے کہ یہ سب ٹیئر کی بات کر رہے ہیں آپ. سب ٹیئر کے اندر بھی آپ جس وجہ سے 10 دکانداروں میں سے کسی ایک کو چنیں گے نا, وہ اس کی اخلاقیات, وہ اس کی انصاف, وہ اس کے وہ والے جو طور اطوار ہوں گے جس کے اندر اللہ کے قریب ترین ہوں گے, ہاں, جس کے اندر وہ والے فیصلے کر رہا ہے. آپ اپنے ذہن میں سوچ کے دیکھیں کہ کسی بھی بندے کو آپ نے کیوں سراہا ہے. اس طرح اس کی جرت کے اوپر ہے, اس کی اخلاق کے اوپر ہے, اس کے اصولوں کے اوپر ہے, اس کی اس عنصر پہ جو نمایاں کر رہا ہے اس کو. تو وہ والے عناصر جتنے بھی ہیں وہ اگر انیٹ مورالٹی سے کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی سٹینسل پہ آ رہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو آپ مورالٹی کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہوں, تو اس کی کوئی زیادہ دیر پا ویلیو ہے بھی نہیں. فار ایگزامپل میں ایتھلیٹ بننا چاہتا ہوں, ایک خاص عمر تک وہ ایتھلیٹ بنوں گا, میں ایک اسپورٹس مین بننا چاہتا ہوں, ایک سنگر یا ایکٹر بننا چاہتے ہیں لوگ. کامن سینس کی بات ہے, اس کی ہیف لائف اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پتہ چل رہتا ہے کہ میرے ایک ذہن کی ایک کج فہمی تھی کہ جو اس دوران میں ایک لاؤبالی میں ایک بخار سا تھا. اب مجھے شعور کی عمر میں آنے کے بعد بالکل پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت تھوڑی دیر کے تھے. اب میں نے آپ سے شروع میں کہا نا, اگر بچپن میں یہ بات, لڑکپن میں, پہلی عمر میں بتا دی جائے کہ دنیا کی وقت ہے ہی کوئی نہیں, تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کے الفا ڈھونڈنے کی کنفیوژن میں نہیں پھنسے گا. جب آخرت سے ریورس انجینئر کرے گا تو اس کو بل گیٹس اور جیک ما الفا نہیں لگیں گے, اس کو ایلان مسک نہیں پتہ چلے گا کون ہے وہ, بلکہ ان کو اس کی رحم کی نگاہ سے دے گا کہ بیچاروں نے عمریں گزار دی, حق نہ جان سکے. ہاں, اور اتنے ارب پتی کروڑوں کی تعداد میں گزر چکے ہیں, مر چکے ہیں, کہ سب کا کروڑ ادھر ہی ہے اور پتی قبر میں. تو اس وجہ سے سب کو شعور کی عمر پر چل دیتا ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ ایکس اماؤنٹ آف منی ہے جو کہ آپ اپنے اوپر اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں انسان کو. اس سے زیادہ جو مرضی بلین ٹریلین بنا لی, اس کا آپ کے اوپر لگنا ہی نہیں. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے گھڑی میں اتنا کہ اگر آپ روز بھی سارا لگا رہے ہو نا, تو آپ کے دماغ اور کیمسٹری اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں ایک خاص چیز, خاص جو ہے نا لمٹ سے زیادہ خرچ کر سکوں. تو آپ کی جو پیسے کی وقت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی آپ کی فیسنیشن کیا ہے اس کی ضرورت ہے. باقی تو لالچ میں آتا ہے, اکٹھا کتنا کرنا ہے, میں نے اکٹھا کتنا کرنا ہے. تو اللہ کے کلام میں اتنی دفعہ بتایا کہ الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر جمع اموالا وعددا جمع اموالا وعددا. یہ کیا ہو رہا ہے, جب ان کو ضرورت ہے ہی نہیں کیوں اکٹھا کر رہے ہیں اس چیز کی. پھر جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں وہ حضرت عمرو بن العاص نے کہا, یا پھر ایک اور 2 صحابی ہیں وہ وصیت میں اتنے مال چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی تو اکٹھا کیا ہوا تھا. اتنا ہی اکٹھا کیا ہوا تھا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ کیا خسارے میں رہ گئے نعوذ باللہ. مطلب ابو ذر غفاری خسارے میں, جن کے پاس کفن کے کپڑے نہیں تھے. مثال عبد الرحمن بن عوف اور یہ 2-3 صحابی ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان لڑکے نے یاد کیے ہیں کہ میں اندر بہانہ رکھ لوں. کیوں؟ ابا اور اماں کے تھرو وہ بہانہ نہیں چلتا آ رہا.
چلیں پھر اس سوال کو ہم کنکلوڈ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو بات واضح ہوگی کہ الفا جو ہے وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے بچے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے تاکہ وہ خلا ہی پیدا نہ ہو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یا پھر آخرت کا کانسیپٹ بنائیں گے، خود ہی نبی علیہ السلام کی ذات آسمانوں پہ پہنچ جائے گی کہ ہاں یہ اس سے بہتر تو کوئی مثال ہے ہی نہیں آخرت کے کانسیپٹ. اور جب وہ شعور کی عمر میں پہنچیں گے تو ان کا ایک سٹینسل آلریڈی سیٹ ہو چکا ہوگا. جی ہاں. پھر وہ جس کی طرف بھی مائل ہوں گے تو وہ اس سٹینسل پہ پرکھیں گے، چاہے وہ ان کا کاروبار کا میدان ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہے، چاہے وہ مذہب کا میدان ہے. اور باقی جو یہ اسپورٹس مین ہونا یا پھر کوئی سیلیبریٹی ہونا، دس اماؤنٹس پولیٹیشین ہونا، کوئی بھی سیلیبریٹی ہو جس کو الفا سمجھا جاتا ہے، وہ ایک باشعور آدمی نہیں الفا بنا سکتا ان کو. اور یہ وہی بچپن کے شوق والی بات ہے کہ اس وقت میں آپ کو وہ والے کھلونے دوں جو آپ 8ویں سال میں 9ویں سال میں آپ بڑی شدت سے روتے تھے، تو آپ کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی کہ اب میں اس کے لیے دنیا تنگ کر کے رکھی تھی اماں ابا کی میں نے، اب میں دل چاہے بھی تو نہیں کھیل سکتا ان سے، کتنی دیر کھیل لوں گا میں. تو بالکل ایسی ہی اوقات ہے باقی کی تمام چیزوں کی بھی دنیا میں. جب شعور تب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، بتایا گیا کچھ اور ہے. اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ الفا سیٹ کرنے سے پہلے آپ مقصد اپنی زندگی کا، جی پرپس سے الفا نکلتا ہے. الفا سے پرپس، اگر پرپس دنیا ہی ہے تو پھر آپ اس میں رسول اللہ آپ پھر تو ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو بہت غریب تھے، ان کے پاس تو کھانے کے 2 ٹائم میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کے گھر والے بھی بالکل تنگ دستی میں رہے ہیں، ان کے بچے بھی تنگ دستی میں رہے ہیں. پھر تو آپ کسی اور دنیا میں آئیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو انفارمیشن کا ایکسپلوژن ہے تھرو میڈیا اینڈ سوشل میڈیا، آئے روز ہمیں کبھی بل گیٹس کی کوٹ مل رہی ہوتی ہے تو کبھی ایلون مسک کی کوٹ مل رہی ہوتی ہے. وہ ایسے ہی ماں باپ کے بچوں کو 7 ہیبٹس آف سکسیسفل مین میں بھی وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کس طرح کمانا ہے، کس طرح آپٹیمائز کریں گے اپنے، وہ کہتے ہیں نا مینیج کیسے کریں گے اپنے آپ کو. ان کا ہے کہ if you're born stupid that's not your mistake, but if you die stupid that is your mistake. اور if your father was sorry میں غلط بول رہا ہوں. father was born poor that's not your mistake. if you die poor then that means you're stupid. تو the whole concept has changed. جی الٹا کر دیا نا اس کو. دیکھیں یہی تو معاملہ ہے نا. یہ والے کوٹ اس کو مزاحیہ لگتے ہیں جس کا آخرت تک کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اس کے لیے دنیا ہی بدل جاتی ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے موٹیویشنل کوٹ ہیں کہ جن کا آخرت تک کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اب میں جتنے بھی اس وقت کے، اب مسئلہ یہ ہے کہ دین کے نام کے اوپر بھی اسکالرز دنیا کو اب اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. مجھے سمجھائیں اگر یہ اتنی ضروری ہے تو صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اور پورے قرآن میں تو اس چیز کی نفی ہوئی ہے. جی چلیں قرآن کا مطلب صحیح نکال رہے ہیں نا کوئی لوگ، قرآن سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں. تو صحابہ کو قرآن کچھ اور سمجھ آیا تھا اور ہمیں کچھ اور سمجھ آ گیا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی جائے. نو کریں آپ اس میں مقصد آخرت کا رکھیں گے تو سائنس بھی آپ کی لونڈی ہے، مگر مقصد دنیا رکھیں گے تو سائنس بھی آپ کی آقا ہے، پیسہ بھی آپ کا سردار ہے، ہر بندہ ہی پھر آپ کا سردار ہے نا. اگر دنیا ہی مقصد ہے تو دنیا کے پجاریوں کے لیے تو بہت بڑی حماقت ہے کہ وہ سیرت النبی پڑھیں، قرآن پڑھیں. اور دنیا کے پجاری یہ والی کتابیں کیوں پڑھیں؟ ان کو چاہیے پھر وہ بزنس کی 1000 کتابیں وہ پڑھیں. سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ شروع میں اسلام قبول جنہوں نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یا حضرت عمار بن یاسر ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری ہو گئے. یہ ان میں سے جو صحابہ اسلام کی عروج کے وقت موجود تھے، ان سب نے دنیا سے اجتناب کیا. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنارہ کش ہو گئے جب ان کو معزول کیا گیا گورنی سے. حضرت عمر فاروق خود دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. ابو بکر صدیق کا بھی یہ معاملہ ہے. اور جو صحابہ غنی تھے، حضرت عثمان اور حضرت ابو عبد الرحمن ایکسیپشن ہے، انہوں نے رسول اللہ کے دور میں بھی بہت خدمت کی ہے دین کے اس پیسے سے. لیکن جو رسول اللہ جن کی تربیت رائٹ انڈر دا آئی آف رسول اللہ ہوئی ہے، انہوں نے دنیا مل جانے کے بعد بھی دنیا سے اجتناب برتا ہے. ایکچولی زیادہ تر صحابہ بعد کی بھی ایسے ہی انصاری سارے کے سارے ایسی سطح پہ پہنچے ہیں آسمانوں میں. سو صحابہ یعنی کہ جب دنیا کی دولتیں ان کے پاس آنا شروع ہو گئیں، روم فتح ہو گیا، یہ فارس فتح ہو گیا، اتنی زمینیں ان کے پاس آ گئیں، اتنا مال غنیمت آ گیا، تو انہوں نے کوئی اپنے کاروبار تو نہیں اس وقت
دنیا اپنے اندر آنے، بلکہ وہ اس چیز سے خوفزدہ ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق پریشان ہوتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ دنیا ساری مجھے جو اسلام کے لیے جو بھی خدمت کی ہے دنیا میں اجر نہ مل جائے اس کا. یہ ایک فلسفہ ہے جو کہ فلسفہ کہہ رہا ہوں، یہ بحث ہے علماء کی کہ مسلمانوں کا ڈاؤن فال was because of one of the biggest factors of the Muslim downfall was the fact کہ پہلے مسلمان غریب تھے دنیا، اور بائی چوائس غریب تھے اس لیے وہ دنیا فتح کرتے تھے، اور بعد میں وہ بائی چوائس غریب نہیں رہے اس لیے ڈاؤن فال شروع ہو گیا. یہ جو 200 سال بعد مسلمانوں کا ڈاؤن فال آیا، اور یہ مروان جیسے خلیفہ اور عباسی خلیفہ اور بعد میں جو جتنی لسٹ لگی ہے ہماری، وہ کون تھے؟ وہ تھے کہ جو بائی چوائس اپنے اوپر انہوں نے وہ والا لائف سٹائل نافذ کیا تھا جو کہ صحابہ کا نہیں تھا. تو یہی ہوا. پھر جو اس لائن میں آئے گا تو پھر اس لائن میں پھر یہی مسائل ہے. بزنس میں جیسے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں، اس طرح پھر امتوں میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں اگر وہ دنیا کے نیچرل ہیں. آخرت کانسیپٹ پہ اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آ سکتی آپ. تھینک یو.